أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى ورحمة فيه للعالمين. صدق الله العظيم. بارک ہونے کے سارے اشجار میں جتنے پتے ہیں جتنے ذرے ہیں اتنے دور آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز
تعالیٰ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج قربانی ورکشاپ کے نام سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے کچھی منصیرت سرکل کے پلیٹ فارم سے۔ آج سے پہلے بھی جامع مسجد معراج النبی میں اسی ورکشاپ کا انعقاد کیا تھا، اور الحمدللہ عوام کے لیے بہت مفید سیشن رہا۔ اسی کے پیش نظر اس سال بھی جو ہے ہم نے اسی سیشن کا انعقاد کیا ہے، چونکہ زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اور اس کے اندر اپنی منچاہی کی کوئی گنجائش نہیں، اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کا حکم انسان کی طرف متوجہ ہے۔ اس انسان کے اور اس عمل کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ علم ہے۔ جب وہ علم انسان کو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کو پہنچنے کا راستہ پا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جس طریقے سے اپنے دوسرے احکامات کا علم بھیجا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ بھی حکم جو قربانی اللہ کی خاطر کرنا ان ایام کے اندر، اس کے ساتھ اس کا علم بھی بھیجا۔ اب ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر جانور لے آنا اور پھر مخصوص ایام کے اندر جو جانور کو لٹا کے اس کو ذبح کر دینا یہ ٹھیک ہے، مگر میرے دوستوں اس کا تفصیل کہ جانور خریدنے کے لیے جانا تو کس نیت سے جانا، جانور لے رہے ہیں اور کون سا جانور لینا، کون سا مقبول ہے، کون سا ایسا جانور ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی قربان کرنے، اور قربانی کے وقت میں ان چیزوں کا خیال رکھنا، جانور جب تک ہمارے پاس موجود ہے اس وقت تک جو ہے اس کے حقوق کیا ہے، اور پھر قربانی کے بعد کے جو احکام ہیں ان کی ساری تفصیل جو ہے اللہ تعالیٰ نے نشانوں نے علماء کے ذریعے سے واضح فرمائی۔ میرے دوستوں یہ بظاہر تو کیسا عمل ہے کہ جانور کے گلے پر چھری پھیرتا ہے، ایک عورت کی جس نے بلی کو جو ہے وہ باندھ کر رکھا تھا اور اس کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب دیا، اور یہاں لاکھوں کروڑوں مسلمان اپنے ہاتھوں سے کتنے جانوروں کو گرا کر اور اس کو ذبح کر کر اس کا خون بہاتے ہیں، اور اللہ اس عمل کے اوپر عذاب نہیں بلکہ عذاب کے ہٹانے کا فیصلہ کرتا ہے۔
میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو سیکھ کر اور اس کی عظمت کو جان کر پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر عمل کے اوپر اجر عطا فرمائیں گے۔ اب ہم باقاعدہ طور پر جو اپنی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور میں مجھ صاحب کو دعوت دوں گا وہ تشریف لائیں اور جو ہے اپنے قیمتی محفوظات سے اور اس سیشن کے جو باتیں ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کر کے جو ہے مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 دنوں میں روزہ رکھتے تھے، اعمال صالحہ کی ترغیب دی گئی اور قیام اللیل کا اہتمام کرنے کی ترغیب دی گئی۔ انہی عبادات میں اس سیزن میں ان دنوں میں حج جیسی بڑی عبادت بھی ہے، اور انہی دنوں میں ایک اور عبادت جو آپ اپنے مقام پر کرتے ہیں وہ قربانی بھی ہے۔ اسی قربانی سے متعلق کچھ باتیں کرنے کے لیے موجود ہیں ہم یہاں پر۔ سب سے پہلے اس قربانی کی فضیلت کو سمجھتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن کوئی ایسا عمل بندہ نہیں کرتا جو اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ ہو، اور قیامت کے دن وہ ذبح کیا ہوا جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہ ایسی عبادت ہے کہ جب بندہ پوری زندگی پورا سال مختلف نیکیاں کرتا ہے، کبھی جیسے ہیٹ اسٹروک کا موسم چل رہا ہے، کبھی واٹر کولر، تو کبھی پانی، تو کبھی کچھ، تو کبھی کچھ، سارے معاملات کرتا ہے، لیکن ان 3 دنوں کے اندر پروردگار نے باقی نیک کاموں کی بنسبت حکم فرمایا کہ ان 3 دنوں میں اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل محبوب ہے تو وہ صرف یہ کہ بندہ قربانی کرے۔ لہٰذا واٹر کولر لگانا، لوگوں کی خدمت کرنا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر پسندیدہ ہے، غریب کی مدد کرنا پسندیدہ ہے، لیکن اگر آپ پر قربانی واجب ہو چکی ہے تو ان 3 دنوں میں پروردگار کا حکم یہ ہے کہ آپ قربانی کریں، باقی کاموں کو ایک طرف فی الحال چھوڑ دیں۔ جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ فصل لربک وانحر، کہ پروردگار کی خوشنودی کے لیے تم قربانی کرو۔ اب قربانی دراصل 3 چیزوں کا نام ہے کہ یہ 3 کام ہوں گے تو قربانی کہی جائے گی، ورنہ قربانی نہیں۔ جس میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو، یعنی جو جانور ذبح کیا جا رہا ہو اس میں نیت فقط اللہ کی رضا ہو۔ دوسرا یہ کہ جانور مخصوص کر دیے گئے کہ اونٹ، گائے، بکری، دمبا، بھیڑ، مینڈا، یہ والے جانور، اونٹنی، یہ والے جانور ذبح کیے جائیں۔ اور تیسری شرط یہ کہ دن بھی مخصوص ہے کہ 10 سے 11 اور 12 ذو الحجہ کے غروب تک۔ ان 3 شرائط کے ساتھ جو یہ ذبح کیا جائے گا جانور تو یہی قربانی ہوگی، وگرنہ قربانی نہیں ہوگی۔ لہٰذا آج کل سوشل میڈیا کا فتنہ عام ہے۔ ایک کلپ میں نے دیکھا کہ 8 ذو الحجہ کو جانور بیمار ہو جائے، اس کو ذبح کر دو تو قربانی ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیے ان 3 شرائط میں سے کوئی ایک بھی شرط نہ پائی گئی، قربانی نہیں ہوگی، جس میں سے ایک اوقات ہے کہ 10 سے 12 ذو الحجہ۔ لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو قربانی، جو جانور اس نیت سے خریدا جائے کہ ہم اس سے گوشت کھائیں گے، مہمان نوازی کریں گے، اس کو بیچیں گے، بھلے قربانی کے ان 3 دنوں میں ذبح کریں گے، قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح
اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جانور قربان کیا جائے لیکن دن یہ والے 3 نہ ہو پھر بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو شرط یہی ہے کہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہو، ان 3 دنوں میں ہو، اور جانور بھی یہی والے 3 ہو، یہی والے سارے 4-5 جانور ہو۔ اس کے علاوہ شتر مرغ کی اور ہرن وغیرہ کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ تاکید کی گئی ہمیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال تقریباً قیام فرمایا اور کبھی بھی اس عمل کو نہیں چھوڑا۔ ہر سال اللہ کے نبی نے قربانی کو کیا، حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ نحر فرمائے، جس میں سے 63 اپنے ہاتھوں سے اور بقیہ 27 حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نحر فرمائے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں ابھارا گیا کہ جہاں اس قدر اس کی ترغیب دی گئی، تاکید کی گئی کہ یہ عمل کرنا چاہیے، تو لہٰذا حالانکہ دیکھا جائے کہ وہ غربت کے دن تھے، 3 4 دن گھر میں فاقہ ہوتا تھا، کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کہ اتنے سارے اونٹ نحر کرنا ہمیں ترغیب دلاتا ہے کہ ان 3 دنوں میں اپنی باقی ضروریات کو چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو عمل متوجہ ہماری طرف ہوا اس کو کرنے والے بن جائیں۔ ورنہ تو حال یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باوجود استطاعت کے، باوجود وسعت رکھنے کے جو سے قربانی نہ کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اب مسجد سے آنا اور اس مسجد سے آنا روکنا ان لوگوں کے لیے ہے جو مسلمان نہ ہو، کافر ہو، غیر مسلم ہو، انہیں کہا جاتا مسجد میں نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے اس شخص کو بھی منع کر دیا کہ جو باوجود استطاعت کے قربانی نہ کرے وہ بھی عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ لہٰذا اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں ان لوگوں پر نظر رکھیں کہ جن پر قربانی واجب ہو چکی ہے اور وہ غفلت کا شکار ہے، تو انہیں اس بات کی ترغیب دیں کہ بھائی قربانی کرو، جانور لے کر آؤ، جانور کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرو، ورنہ ان لوگوں سے متعلق سخت وعیدیں احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اب قربانی ہر بندے کے اوپر واجب نہیں ہے، بلکہ جب کچھ شرائط پائی جائیں گی تو قربانی واجب ہے۔ ایک یہ کہ بندہ پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو، عاقل بالغ ہو اور آزاد ہو، مسلمان ہو، مقیم ہو۔ مسافر کے اوپر پیسہ بہت زیادہ ہو اس کے پاس، پھر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح نابالغ بچے کے پاس بھی پیسہ بہت سارا ہے، اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہ 5 شرائط کے ساتھ ایک شرط اور موجود، وہ یہ کہ بندہ صاحب نصاب بھی ہونا ضروری ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ نصاب کا تعلق ہر عبادت میں مختلف ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب اور ہے، قربانی کا نصاب اور ہے، حج کا نصاب اور ہے۔ قربانی کے نصاب میں اس شخص کو صاحب نصاب کہا جائے گا کہ جس کے پاس ان 3 دن یعنی 10، 11، 12 ذوالحجہ کے غروب سے کچھ پہلے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال آ جائے۔ اب چاہے وہ سونا، چاندی، کیش، مال تجارت اور گھر میں جو اضافی سامان پڑا ہوتا ہے جو سال ہر سال استعمال نہیں ہوتا، ان تمام کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اس کے پاس پیسہ ہو جائے ان 3 دنوں میں، تو شریعت کہتی ہے کہ اب آپ نے قربانی لازمی کرنی ہے۔ تو اب آپ ویلیو لگا لیں کہ آج کل چاندی کا ریٹ کیا ہے، اس اعتبار سے ملٹیپلائی کریں، 52.5 تولہ سے 6,500-7 ہزار روپے تولہ چل رہی ہے چاندی اس وقت۔ تو ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھ لے کہ وہ صاحب نصاب بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ قربانی کے دن بتا چکا آپ کو کہ یہی 3 دن ہے۔ 10 ذوالحجہ جب شہر میں کسی ایک جگہ پر نماز ہو جائے عید کی، اس کے بعد سے 12 ذوالحجہ کے غروب تک ان 3 دنوں میں جانور ذبح کرنا یہ قربانی کہا جاتا ہے۔ قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے 2 کام آپ نے کرنے ہیں۔ ایک کام یہ کہ اپنے نیت کو درست کرنا ہے۔ نیت گوشت کھانے کی نہ ہو، مہمان نوازی کی نہ ہو، جانور بیچنے کی نہ ہو، اور کوئی نیت نہ ہو، اکلوتی ایک نیت ہو کہ یہ جانور ذبح کرتا ہوں خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اس نیت کے علاوہ اور کوئی بھی نیت ہوگی قربانی نہیں ہوگی۔ جانور حلال ہوگا، قربانی نہیں ہوگی۔
دوسری شرط یہ کہ مال بھی حلال ہونا چاہیے. اگر مال حرام ہوا انشورنس یا اور کسی سودی کام میں یا بونڈز وغیرہ لاٹری کا یا اور کسی طرح کی بھی کوئی پیسہ جو حرام ہے اگر وہ شامل ہوا تو ایسے شخص کی قربانی بھی نہیں ہوگی. لہٰذا اجتماعی قربانی کرنے والے حضرات اس بات کا زیادہ خیال کریں. تو یہ 2 کام آپ نے کرنا ہے قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے، ان 2 چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. اب قربانی کے جانور کون سے ہونے چاہیے یہ متعین ہے. متعین کون سے ہے؟ 8 طرح کے جانور ہے جس میں بھینس ہے، بھینسا ہے، بھیڑ ہے، مینڈھا ہے، بکرا ہے، بکری ہے، اونٹ، اونٹنی، گائے اور بیل. یہ متعین جانور ہے، ان کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی نہیں ہوگی. لہٰذا کوئی شخص، میں نے پہلے عرض کر چکا کہ ہرن کی قربانی کرے، بارہ سنگا کی قربانی کرے، شتر مرغ کی قربانی کرے، یہ قربانی نہیں ہوگی. جانور حلال ہے، قربانی نہیں ہوگی. قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے کچھ چیزوں کا خیال کریں. جمعے کی اذان کے وقت بالکل بھی نہ جائیں. جمعے کی اذان کے بعد خریداری مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے. اسی طرح کسی شخص کا سودا خراب نہ کریں کہ نظر آ رہا ہو کہ مارکیٹ میں 2 لوگ سودا کر رہے ہیں، بیچنے والا بیچنے پر راضی، خریدار خریدنے پر راضی، خواہ مخواہ بیچ میں گھس کر 1000-2000 ویلیو بڑھا کر اس کا سودا خراب نہ کریں. اسی طرح چوری کا جانور نہ خریدیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چوری کا مال خریدنے والا اس کے جرم میں برابر کا شریک ہے. اسی طرح دھوکہ دینے سے بچیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. ہم دھوکہ اس طرح دیتے ہیں عام طور پر، ویسے تو بہت سارے طریقے ہیں، عام طور پر دھوکہ اس طرح سے دیتے ہیں کہ جعلی نوٹ وغیرہ دے دیتے ہیں، یا گھر تک جانور لے کر آتے ہیں، پیسہ نہیں دیتے، راستے میں بچھڑ جاتے ہیں. بہت سارے طریقوں سے ہم دھوکہ دیتے ہیں. تو قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، اس میں اس طرح کے کام بالکل بھی نہ کریں. جھوٹ بول کر جانور نہ خریدیں، جھوٹی قسمیں کھا کر جانور نہ خریدیں، اس لیے کہ گناہ کبیرہ ہے. ہم جھوٹ اس طرح بولتے ہیں کہ ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا کہ جھوٹ بول دیا. خواہ مخواہ قیمت کم کرنے کے بول دیتے ہیں کہ واللہ پیچھے ایسا ہی جانور اس سے کم پیسوں میں چھوڑ کر آ رہا ہوں. تو اس طرح کی باتیں کرنا، اس طرح سے جانور کا خریدنا یہ غلط کام ہے. چونکہ جانور قربان کرنے کا اکلوتا مقصد یہ کہ پروردگار ہم سے راضی ہو جائے. اب پروردگار راضی اس طرح تو نہیں ہوگا کہ ہم جھوٹی قسمیں کھائیں، لوگوں کو دھوکہ دیں اور کسی غریب کا مال کھا جائیں. ان چیزوں سے خود کو بچاتے ہوئے قربانی کا عمل ضرور کریں. اب اگلا سوال یہ کہ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صرف اور صرف مسنہ ہی ذبح کرو. یا غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں وہ یہ کہ 2 دانت کا جانور ہو تو ذبح کرو ورنہ نہ کرو. نہیں، ایسا نہیں ہے. مسنہ ذبح کرنے کا حکم ہے. اب مسنہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ہر جانور میں مسنہ الگ عمر کا تعین کرتا ہے. جیسے کہ اونٹ یا اونٹنی کم از کم 5 سال، گائے بیل بھینس بھینسا 2 سال، بکرا یا بکری 1 سال، بھیڑ مینڈھا دمبا کم از کم 1 سال. یہ جانور مسنہ کہلاتا ہے. اب مسنہ 5 سال اونٹ، گائے بیل 2 سال، بکرا بکری 1 سال. البتہ بھیڑ مینڈھا دمبا اتنے صحت مند اور طاقتور ہو، فربا اور موٹے ہوں کہ اگر 1 سال والے جانور میں ان کو کھڑا کیا جائے تو وہ 6 ماہ والے جانور بھی ان کے برابر لگے تو 6 ماہ والے بھیڑ مینڈھا کی قربانی بھی ہو جائے گی. ورنہ باقی جانوروں میں اگر عمر کم ہوگی تو ان کی قربانی بالکل بھی نہیں ہوگی. لہٰذا یہ جو 2 دانت والا معاملہ ہے نا، یہ دراصل ایک علامت ہے کہ جانور کے جب 2 دانت نکل آتے ہیں وہ مسنہ ہو چکا ہوتا ہے. تو جس جانور کے 2 دانت ہوں تو وہ بلا شک و شبہ اس کی قربانی کریں، اس کو خرید لیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے 2 دانت نہ ہو اس کی قربانی نہیں ہوگی. مثال کے طور پر اگر جانور آپ نے خود اپنے گھر پہ پالا ہے یا آپ کے رشتہ داروں میں کسی نے جانور پالا ہے، 2 سال ہو چکے ہیں اس کو، گائے بیل کو یا بکرا بکری کو 1 سال ہو چکا ہے اور اس نے دانت ابھی نہیں گرائے، تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی. کیوں؟ عمر پوری ہو چکی ہے. عمر پورا ہونا ضروری ہے، دانت ہونا ضروری نہیں. لیکن منڈی میں جب جانور خریدیں تو ان کی بات کا اعتماد کرتے ہوئے تھوڑی سی احتیاط کریں کہ جس طرح خریدار دھوکہ دیتا ہے ویسے ہی بیچنے والا بھی دھوکہ دیتا ہے. تو وہاں جا کر احتیاط کرنا ضروری ہو جاتی ہے. تو خلاصہ یہ کہ جانور کی عمر کے اعتبار سے مسنہ جو ہر جانور کی عمر مختلف ہے، 2 دانت ہونا ضروری نہیں ہے. اب قربانی کا جانور
اس میں افراط و تفریط بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افضل اللہ کے وہ جانور ہے جو موٹا تازہ ہو اور صحت مند ہو۔ اب اس سے مراد 30-35 لاکھ والا جانور نہیں ہے، اور اس سے مراد 30-35 ہزار والا جانور بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ 30-35 لاکھ کا جانور لے کر آتے ہیں جس میں 10 جانور اور آ جائیں، کچھ ایسے جانور لے کر آتے ہیں کہ بالکل ان کے ہڈیوں کا گودا بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسا نہ کریں، اعتدال کی راہ پر چلتے ہوئے درمیانی قسم کا جانور خریدیں، کیونکہ یہی جانور ہماری بخشش کا سبب بننا ہے۔ قربانی کا جانور خریدتے ہوئے میں سب سے زیادہ پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ہم جانور خریدے کیسے، ان میں کچھ عیوب دیکھنے والے ہیں تو وہ عیوب ہم کیسے دیکھیں۔ تو وہ عیوب دیکھنے کے لیے ایک ایک کر کے ہم سمجھتے ہیں اس کو کہ کس طرح ان عیوب کو دیکھیں گے اور ایسا جانور نہ خریدیں۔ مثال کے طور پر جانور کے سینگ سے متعلق ہمارے یہاں غلط بات مشہور ہے کہ سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو قربانی نہیں ہوتی ہے۔ غلط بات مشہور ہے۔ ایسا جانور جس کا سینگ جڑ سے اکھڑ چکا ہو، نکل چکا ہو جڑ سے، اور اس کا اثر دماغ تک پہنچ چکا ہو، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن آپ جانور گھر پر لے آئے اور کسی وجہ سے وہ گر گیا یا کسی بھی وجہ سے اس جانور کا سینگ درمیان سے ٹوٹ گیا، آدھا ٹوٹ گیا، یا اس کا خول اتر گیا، ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ پہلے سے پتہ ہو تو جانتے بوجھتے نہ خریدیں، لے کر آ گئے ہیں اور سینگ کا کچھ حصہ ٹوٹ جائے تو قربانی ہو جائے گی۔ البتہ سینگ اس طرح ٹوٹا کہ بالکل جڑ سے نکلا اور اس کا اثر اس کے دماغ تک پہنچا، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور ایسا جانور پسندیدہ ہے جس کا سینگ ہو۔ بغیر سینگ والے جانور کی قربانی ہو جاتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ سینگ والا جانور ہو۔ دوسرا یہ کہ ایسا جانور جو پاگل ہو، مجنون ہو، اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ ایسا جانور چارہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے جانور کو ذبح بھی نہ کریں۔ جو جانور پیدائشی طور پر اس کے کان نہ ہو دونوں، یا ایک کان نہ ہو، یا 1/3 کان کٹ کر گر گیا ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ 1/3 یا اس سے زیادہ کا کان کٹ کے گر گیا ہو، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ البتہ لمبائی میں چیرا پڑ گیا ہو کان پہ اور کان گرا نہ ہو، کان موجود ہو، ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح ایسا جانور جو بالکل نہ دیکھ سکتا ہو، یا ایک آنکھ سے کانا ہو، یا 1/3 سے زیادہ اس کی آنکھوں کی روشنی جا چکی ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ ایسا جانور جس کی ناک پیدائشی نہ ہو، یا بعد میں کٹ گئی ہو، یا 1/3 سے زیادہ کٹ گئی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ وہ جانور جس کے دانت گر چکے ہوں یا دانت گھس چکے ہوں، اس طرح گھسے ہوں، اس طرح گر چکے ہوں کہ اب وہ جانور چارہ نہ کھا سکتا ہو، اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایسا جانور جس کی زبان پوری کٹ چکی ہو یا 1/3 سے زیادہ کٹ چکی ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ ایسا جانور، یہاں پر بھی غلط مسئلہ مشہور ہے کہ اس جانور کے پیٹ میں بچہ ہو تو اس جانور کی قربانی ہو جاتی ہے۔ آپ جانور خرید کر لاتے ہیں، گھر لانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، کوئی بات نہیں، قربانی کریں، قربانی ہو جائے گی۔ پہلے سے پتہ ہو کہ قریب الولادت ہے تو جانتے بوجھتے ایسا جانور نہ خریدیں۔ لے کر آ چکے ہیں تو اب حرج کی بات نہیں، اس کی قربانی ہو جائے گی اور قربانی کر لیں۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ جب اس کو ذبح کیا جائے اس جانور کو، اور اس جانور کے پیٹ سے بچہ، نکلنے والا بچہ زندہ ہو، تو اس کو بھی ذبح کریں۔ اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس کو بھی ذبح کریں گے۔ اور اگر مرا ہوا بچہ نکلتا تو کوئی بات نہیں، وہ بچہ ضائع ہو گیا، ختم، قربانی ہو جائے گی۔ ایسا جانور جس کے پیٹ میں رسولی ہو، قربانی ہو جاتی ہے لیکن پسندیدہ نہیں۔ جانور کے اندر بانجھ پن، یعنی جو جانور بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس کی قربانی ہو جائے گی، یہ عیب نہیں ہے جانوروں میں۔ جس جانور کی دم مکمل طور پر کٹ چکی ہو یا پیدائشی نہ ہو یا 1/3 سے زیادہ کٹ چکی ہے، اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اس مسئلے میں بھی ہمارے یہاں کافی
پریشانی کا سبب ہے یہ والا مسئلہ۔ غلط مشہور ہے لوگوں میں کہ لنگڑے جانور کی قربانی نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ لنگڑا جانور دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ بلکہ سب سے پہلی بات یہ کہ مارکیٹ میں جب خریدنے جائیں اور جانور میں لنگڑا پن ہو تو اس کو تو ویسے ہی چھوڑ دیں، نہ خریدیں۔ لیکن اگر آپ لے کر آ چکے ہیں، لانے کے بعد گاڑی سے اترتے ہوئے یا بچہ گھمانے گیا ہے، گھمانے پھرانے گیا ہے اور کوئی ایپ پیدا ہو گیا کہ اس کے پاؤں میں لنگڑاہٹ آ گئی، تو اب یہ جو لنگڑا پن پیدا ہوا ہے دیکھیں گے ہم کہ وہ چلتے ہوئے 3 پاؤں سے چلتا ہے، اگر چوتھا پاؤں زمین پر نہیں رکھتا، بالکل ہی نہیں رکھتا، تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ جانور 3 پاؤں سے پراپر چلتا ہے اور چوتھے پاؤں کا سہارا بھی لیتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ پہلے سے پتہ ہو تو جانور چھوڑ دیں، نہ خریدیں، لانے کے بعد یہ معاملہ ہو تو پھر قربانی ان کی ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ چیزیں سمجھنے والی تھی قربانی کے جانور کے اندر۔ ان عیوب کو آپ دیکھیں گے مارکیٹ جا کر جانور خریدتے ہوئے، ان میں سے کوئی عیب پایا جائے تو ایسا جانور چھوڑ دیں، اس کو بالکل بھی نہ خریدیں۔ جانور خریدنے کے بعد جب گھر پر لے کر آئیں تو کوشش کریں کہ نمائش سے، شہرت سے، لوگوں کے ساتھ موازنہ کرنا، تمہارا جانور ایسا، میرا ایسا، تمہارا مہنگا یا میرا سستا یا میرا بہت زیادہ پیسوں والا، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں یہ چیزیں ناپسندیدہ ہے۔ ریاکاری جب کسی عمل میں آتی ہے پروردگار اس کو قبول نہیں فرماتے۔ مخلوط اجتماع ہماری برادری میں بہت زیادہ ہے، ٹینٹ لگا دیے جاتے ہیں، خواتین میں اندر ہوتی ہیں، مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، پوری رات بیٹھکیں ہوتی ہیں، تو طریقہ غلط ہے۔ اسی طرح تصویریں اتارنا، فلم سازی کرنا، یہ ساری کے ساری ریاکاری ہے۔ پھر عرض کروں گا کہ جس کام میں، جس عمل میں ریاکاری ہو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتے۔ اس کے علاوہ ایک عمل وہ یہ کہ جانور لانے کے بعد ہم اس کے گلے میں گھنٹی باندھتے ہیں، پاؤں میں گھنگرو باندھ دیتے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ، کیوں کہ چلتی ہے یہ جانور، جب چلتا ہے چھن چھن کرے تو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، ہم قربان کرنے کے لیے جانور لے کر آئیں، کوئی طوائف تو نہیں لائے کہ جس کے پاؤں میں ہم گھنگرو باندھتے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت کے فرشتے اس جماعت کے ساتھ نہیں رہتے جس کے ساتھ کتا یا گھنٹی ہو۔ اب یہ جانور ہماری بخشش کا سبب بننے والا، اس کے پاؤں میں ہم گھنگرو باندھیں، گلے میں گھنٹی باندھیں، اور ہم اس بات کی امید رکھیں کہ ہمارے گھر میں رحمت ہوگی، رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ ہم نے تو پہلے ہی فرشتوں کو روک دیا۔ تو جس جانور سے ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اس جانور کے ساتھ معاملہ یہ کہ ہم فرشتوں کو روک رہے ہیں، تو یہ چیزیں ایک تو اسراف ہے، نہ کریں۔ دوسرا، اللہ کے نبی ناراضگی کا سبب ہے، ان کی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رکاوٹ کا سبب ہے، تو یہ کام بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی بات، جانور خریدنے کے بعد دیکھیں ہمارے یہاں پر بہت زیادہ اس میں غفلت ہے، ہمیں راستوں کے حقوق نہیں معلوم۔ راستے کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف دینے سے بچائیں۔ ہمارے یہاں ایک تو گلیاں تنگ ہے، ان گلیوں کے اندر جانور باندھتے ہیں، ٹینٹ باندھ دیتے ہیں، کنات لگا دیتے ہیں، راستہ بند کر دیتے ہیں، ناپسندیدہ عمل ہے۔ خواتین کا گزر ہوتا ہے، بچوں کا گزر ہوتا ہے، راستے تنگ ہوتے ہیں، لوگوں کے آنے جانے میں پریشانی، غلط طریقہ ہے۔ ایک عمل کر لیں، ایک کام کر لیں، جہاں 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ کا جانور لے کر آتے ہیں تو پوری گلی والے مشترکہ طور پر گلی کے باہر کسی میدان کے اندر ٹینٹ لگا لیں، 2 چوکیدار یا گارڈ رکھ لیں، 5-6 ہزار کا اضافی خرچہ ہو جائے گا۔ تو کوئی عمل ایسا نہ کریں جو لوگوں کی تکلیف کا سبب بنے، اور لوگوں کی تکلیف کا سبب جب اب بنے گا وہ عمل تو لوگوں کی تکلیف کی وجہ سے پروردگار کی ناراضگی کا سبب بنے گا، اور جب پروردگار ناراض ہوں گے تو وہ عمل اللہ کے یہاں قبول بھی نہیں ہوگا۔ تو اس عمل سے بھی خود کو بچائیں۔ اگلا معاملہ ہمارا ذبح کرنے کا ہے۔ ذبح کرنے سے پہلے بھی اس بات کو سمجھیے کہ ذبح کون کر سکتا ہے؟ ذبح کرنے والا قصائی مسلمان ہو، اب چاہے وہ پاک ہو ناپاک ہو، اس نے عید کی نماز پڑھی ہو نہ پڑھی ہو، بالغ ہو نابالغ ہو، قربانی ہو جائے گی۔ ترغیب دے دیں کہ عید کی نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نہیں پڑھتا اس سے آپ کی قربانی پر فرق نہیں پڑے گا۔ ذبح کرنے سے پہلے
اجرت طے کر لیں تاکہ بعد میں کسی طرح کی بدمزگی نہ ہو. ایک معاملہ تو یہ کریں. دوسرا یہ کہ اجرت طے نہ کرنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے کہ آپ کہیں کہ چلو پہلے دن جو ریٹ کھولیں گے دیکھ لیں گے، اور پہلے دن ریٹ کھولیں آپ کی توقع سے زیادہ. اب وہ جھگڑے کا سبب، اور شریعت اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتی. شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس وقت معاملہ کرو اس وقت اجرت طے کر لو. اور ایک گڑبڑ ہمارے یہاں اور ہوتی ہے کہ قربانی کے جانور کی کھال، چربی، سری، پائے، جھول اور اسی طرح جو اضافی چیزیں ہوتی ہیں چربی وغیرہ، ہم اجر کی صورت میں، اجرت کی صورت میں قصائی کو دیتے ہیں. یہ طریقہ بھی جائز نہیں ہے. اپنے جانور کا ایک بال یہ اجرت کی نیت سے قصائی یا کسی اور کو دینا جائز نہیں ہے. اگر ایسا کوئی عمل کیا ہے تو اتنا صدقہ کرنا ضروری ہے، اتنا پیسہ صدقہ کر لیں. تو اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے پیسے طے کر لیں قصائی کے ساتھ، بعد میں یہ چیزیں آپ کے کام کی نہیں ہے تو ہدیے کی صورت اس کو دے سکتے ہو قصائی کو، لیکن پہلے سے بطور اجرت طے بالکل بھی نہ کریں. ہم 10 دن جانور لے کر آتے ہیں، 10 دن خوب اس کی خدمت کرتے ہیں. ایک جگہ اگر کوتاہی کرتے ہیں کہ پہلے دن جس کی قربانی ہوتی ہے عید نماز کے فوراً بعد پوری رات جانور باہر ٹینٹ میں بندھا ہوتا ہے اور اگلے دن صبح جلد بازی میں ہم اس کو بھوکا پیاسا ذبح کرتے ہیں، یہ مکروہ کام ہے. جانور لے کر آئیں اور ذبح سے پہلے اچھی طرح پیٹ بھر اس کو کھانے دیں، پانی پی لینے دیں، اس کے بعد اس کو ذبح کر رہے ہیں، ورنہ بھوکا پیاسا ذبح کرنا مکروہ ہے. چھری تیز کر لینا پہلے سے یہ درست عمل ہے. جانور کے سامنے چھری تیز کرنا یا کند چھری سے ذبح کرنا یہ مکروہ کام ہے. دوسرا یہ کہ جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے وہ تمام کے تمام موجود رہیں جانور کے سامنے. یہ بہتر عمل ہے کہ جتنے بھی افراد اس جانور میں حصے دار ہیں وہ سب کے سب اندر موجود رہیں. اور یہ جتنے بھی مسائل ہیں نا قربانی کے، جتنے بھی مسائل ہیں ان کو اچھی طرح آپ بھی سمجھ لیں اور کچھ قصائی کو بھی سمجھا دیں. طریقہ کار یہ کہ 5-6 بنیادی چیزیں ایک پیپر پر لکھ لیں. عام طور پر بندہ آخر میں بھول جاتا ہے. پیپر پر لکھ لیں اور جب جانور ذبح کرنے کے قریب ہونا اس پیپر کو دیکھ لیں تاکہ وہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہے اور قصائی کو بھی سمجھا دیں. ایسا نہ ہو کہ کسی غفلت کی وجہ سے جانور آپ کا مردار ہو جائے، قربانی ضائع ہو جائے. قربانی کرنا جانتے ہو، جانور گرانا جانتے ہو تو اپنے ہاتھ سے کرنا افضل ہے، ورنہ کم از کم اتنا کہ جس وقت جانور ذبح کیا جا رہا ہو تو سامنے موجود رہے، اپنی آنکھوں سے اس کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھیں اور کم از کم چھری اپنے ہاتھ سے پھیریں. البتہ خواتین پردے کا اہتمام ضرور کریں. یہ غفلت بھی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کہ ایک جانور دوسرے جانور کے سامنے ذبح کیا جاتا ہے. اس جانور میں کم از کم اتنی عقل ضرور موجود ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میری ہی جنس کا جانور ہے جس کو میرے سامنے ذبح کیا جا رہا ہے. تو آڑ بنا لیں، کوئی پردہ لگا لیں، کوئی کنات لگا لیں، یا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس جانور کے آگے کھڑے ہو جائیں تاکہ اس دوسرے جانور کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ کوئی جانور ذبح کیا جا رہا ہے. تو یہ تکلیف دینے کے برابر ہے. جانور زمین پر گرانے کے بعد اس کو گھسیٹنا یہ بھی درست عمل نہیں. اس کی تفصیل آگے بتاتا ہوں 1-2 سلائیڈوں کے بعد. یہ بھی ہمارے یہاں بڑا عجیب معاملہ ہے کہ جب جانور کو گرایا جاتا ہے، قصائی گراتا ہے تو خوب آوازیں کسی جاتی ہیں، سیٹیاں بجائی جاتی ہیں، تالیاں بجائی جاتی ہیں. یہ مشرکین مکہ کا عمل تھا، کفار کا عمل تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان نماز اور عبادت کے لیے مسجد الحرام جاتے تو یہ پیچھے سے آوازیں لگاتے، بچوں کو پیچھے لگاتے، ڈھول بجاتے، سیٹیاں بجاتے تاکہ ان کی عبادت کے اندر خلل ہو. یہی کام ہم بھی کرتے ہیں. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو جس قوم کی مشابہت کرے گا روز محشر انہی کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا. اب ہمارے بچے بھی یہی عمل کرتے ہیں، ہم بھی یہ کام کرتے ہیں کہ وہ جانور ذبح ہو رہا ہے اللہ کے سامنے، ہم اس جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کی رضا کے لیے ایک عبادت ہو رہی ہے اور اس عبادت میں تالیاں وغیرہ بجانا، ڈھول بجانا، سیٹیاں بجانا مشرکین کا کام ہے، خلل پیدا کرتے ہیں. تو اس چیز سے خود بھی بچیں اور اپنے بچوں وغیرہ کو بھی بتائیں.
اچھا، یہ پیچھے جتنے بھی مسائل بتائے گئے ہیں کہ جانور میں کوئی عیب ہو تو اس جانور کو نہ خریدیں، جیسے دم کٹی ہوئی ہو، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، بینائی نہ ہو، کان کٹ گیا ہو، ٹانگ ٹوٹ گئی ہو، تو یہ سارے کام تو نہیں کرنے چاہیے، لیکن ذبح کرتے ہوئے، جانور گراتے ہوئے ان میں سے کوئی بھی عیب پیدا ہو جائے تو یہ معاف ہے، قربانی ہو جائے گی، لیکن کب؟ جب جانور کو گرایا جا رہا ہو، رسیاں باندھی جا رہی ہو، ذبح کرنے کے وقت یہ معاملہ ہو تو معاف ہے۔ جانور کو گرانے کے بعد بائیں کروٹ لیٹانا یہ مستحب عمل ہے، یہ بہتر ہے، جانور کا رخ قبلے کی طرف کرنا یہ بہتر ہے، لیکن کب؟ جب آسانی کے ساتھ ممکن ہو، دائیں کروٹ نہیں، بائیں کروٹ آسانی سے ممکن ہو تو، ورنہ ہمارے یہاں روڈ پہ تارکول بچھے ہوتے ہیں، سخت زمین ہوتی ہے، جس رخ پر جانور گر گیا اسی رخ پر رہنے دیں اور ذبح کر لیں، خواہ دم پکڑ کر اور نتنی پکڑ کر زبردستی گھسیٹنا یہ پسندیدہ عمل نہیں۔ البتہ جانور جس رخ پر بھی گرا ہو، سنت عمل یہ ہے کہ چھری پھیرنے والا اس کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ اللہ کے نبی جانور کے اوپر اپنا پاؤں مبارک رکھتے تھے اور قبلہ رخ ہو کر چھری پھیرا کرتے تھے، یہ عمل کرنا ضروری ہے، باقی جانور جس رخ پر گر جائے اس کی قربانی کر لیں۔ اب ذبح کس طرح کریں گے؟ دیکھیں، ذبح جو ہے یہ تھوڑی کے نیچے سے لے کر جہاں سے ہمارے سینے کی ہڈی شروع ہوتی ہے، اس جگہ کے درمیان والا حصہ جتنا بھی ہے، اس جگہ پر چھری پھیرنا اس طرح کہ 4 رگیں کٹ جائیں، ایک نرخرا جہاں سے جانور سانس لیتا ہے، دوسرا خوراک کی نالی، اور تیسرا ان 2 کے ساتھ موٹی شہرگیں چپکی ہوئی ہیں، یہ 4 نالیاں، یہ 4 رگیں کٹ جائیں، یا کم از کم 3 رگیں، 2.5 رگیں کٹ جائیں، قربانی ہو جائے گی۔ اگر 3 سے کم، 2.5 سے کم رگیں کٹیں اور جانور ٹھنڈا ہو گیا، قربانی نہیں ہوگی، جانور مردار ہو جائے گا، گوشت نہیں کھا سکتا اس کا۔ تو اہتمام کے ساتھ کوشش کریں کہ 4 رگیں کٹ جائیں، لیکن اس قدر غلوبی نہ کریں کہ گردن ہی الگ ہو جائے اس کی۔ تو تھوڑا سا ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے چھری پھیریں۔ جب ذبح کیا جا رہا ہو جانور کو تو چھری پھیرنے والا اپنے ذہن میں ان تمام لوگوں کو رکھے کہ جن کی طرف سے جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ مثال ہے، آپ گائے یا بیل ذبح کرتے ہیں تو اس میں 7 لوگ حصے دار ہیں، تو جس کے ہاتھ میں چھری، کوشش کریں سارے موجود رہیں، البتہ جس کے ہاتھ میں چھری ہو اس کے ذہن میں ان تمام افراد کے نام ہونے چاہیے کہ اس جانور میں فلاں 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 شامل ہے۔ پھر قربانی کی دعا پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھا کرتے تھے، جو دعا آپ کو یاد ہو قبولیت کے ان دعاؤں کو پڑھیں۔ تو ذبح کرنا جانور کے اندر، چاہے وہ بکرا ہو، بکری ہو، بیل ہو، گائے ہو، بھیڑ ہو، مینڈھا ہو، ان کو تو ذبح کیا جائے گا کہ پاؤں باندھ کے زمین پہ گرائیں اور گلے پر چھری پہ دیں۔ البتہ اگر اونٹ ہو تو اونٹ کو ذبح نہ کیا جائے، نحر کیا جائے کہ ایک پاؤں باندھیں اور اس کے بھی گلے پر آپ تیز دھار چھری یا کوئی تیز دھار آلہ ماریں اور اس کو پھر چھوڑ دیں، خود اس کو کمزور ہو کر گرنے دیں۔ جب گر جائے کمزور ہونے کے بعد، خون بہنا بند ہو جائے، اب اس کی کھال اتارنا شروع کریں۔ تو باقیہ جانوروں میں ذبح کرنا اور اونٹ میں نحر کرنا یہ مسنون عمل ہے۔ اگر الٹا کر دیا معاملہ تو قربانی پھر بھی ہو جائے گی، لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ آپ چھری پھیرتے ہوئے آپ کا دماغ حاضر ہو، جس کے ہاتھ میں چھری ہے ہر بندہ بسم اللہ اللہ اکبر کم از کم پڑھے گا، ہر بندہ جس کے ہاتھ میں چھری ہو۔ لہٰذا قصائی کو بھی بتا دیں، اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھول گئے غلطی سے اور ذہن سے نکل گیا، قربانی ہو جائے گی، قربانی جائز، گوشت کھانا جائز، جانور حلال۔ لیکن کسی نے جانتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھی، یہ جانور مردار ہو جائے گا، قربانی نہیں ہوگی، اس کا گوشت نہیں کھا سکتے ہو۔ تو بہرحال ذبح کر لیا، ذبح کرنے کے بعد دیکھیں
کوئی بھی عبادت ہو، چاہے آپ کی قربانی کا عمل ہو، چاہے آپ کی نماز ہو، چاہے روزے ہو، حج ہو، عبادت کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ عبادت کے بعد اس کو قبول بھی کروانا ہے۔ اب اس کے دو طریقے ہیں، قربانی کے بعد بھی بقیہ عبادت میں بھی، کہ جب وہ عمل کر لیں، وہ اب عبادت کر لیں تو سب سے پہلے استغفار ہونا چاہیے کہ جو اس کا حق تھا وہ ادا نہیں کر سکے، ٹھیک ہے، اللہ نے جیسا حکم دیا اس طاقت ہم رکھتے نہیں ہیں وہ طاقت، اور ہم کر نہیں سکے تو یا اللہ ہمیں معاف فرما، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ دعا مانگے کہ اللہ اس کو قبول فرما لے، جیسے کہ ہم سے پہلوں کی آپ نے عبادت قبول کی، تو یہ دو کام ضرور کرنے ہیں۔ ہم اس میں غفلت کرتے ہیں کہ عبادات کر جاتے ہیں اور دعا نہیں مانگتے، قبولیت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد 10 دن ہم بڑی خدمت کرتے ہیں، جانور کے ساتھ رہتے ہیں، اور ابھی میں نے کل ویڈیو دیکھی کہ بچے پاؤں بھی دبا رہے ہیں اس کے، خوب خدمتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اچھی باتیں کرنا چاہیے، لیکن جانور ذبح ہونے کے بعد، قربان ہونے کے بعد بس اب ہماری فکریں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے محلے کے حالات یہ ہوتے ہیں، ہر گلی کا حال، ہر گلی کی تصویر یہ کہ علائشیں روڈ پہ پڑی ہوئی ہیں، اور پھر کچھ ہمارے یہاں طبقہ ایسا ہے جو اس کو پھاڑ کر اوپر سے چیزیں لے جاتا ہے، اور باقی جو اس کی گوبر وغیرہ ساری چیزیں زمین پہ بکھر جاتی ہیں۔ یہ طریقہ غلط، دیکھیں یہ بھی دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچانا۔ اور شروع میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی کہ جہاں آپ اتنا بڑا عمل کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ایک جانور ذبح کرتے ہیں، وہ جانور اپنی جان قربان کرتا ہے، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے پروردگار ناراض ہو اور وہ عمل ضائع ہو جائے۔ اب اگر اس طرح علائشیں راستوں میں پھینکنے سے، گلی میں پھینکنے سے کسی کو تکلیف پہنچی، اس کی آہ نکل گئی، اس کے دل سے کوئی کلمہ نکل گیا، کیا پتہ پروردگار آپ کے اس عمل کو قبول نہ کرے۔ تو جہاں اتنا خرچہ کرتے ہیں، 2-2.5 لاکھ کا خرچہ کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں جانور کو، تو بھائی 500,000 روپے اور خرچہ کر لو، کسی کو بھی جو گلی میں بچے اس طرح گھوم رہے ہوتے ہیں انہیں دے دو، وہ اس کے مقام تک چھوڑ کر آ جائے گا اس چیزوں کو۔ ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں۔ جو لوگ جانور شراکت داری میں کرتے ہیں، اجتماعی قربانی کرتے ہیں، تو بکرا، بکری، بھیڑ، مینڈا، دمبا، اس میں ایک ہی آدمی فقط اپنی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ اور اونٹنی، اس میں 7 لوگ شامل ہو سکتے ہیں، 7 سے کم ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اچھا، جب اجتماعی قربانی ہو رہی ہو تو گوشت تقسیم میں اس بات کی احتیاط ضروری ہے کہ گوشت تقسیم کرتے ہوئے وزن ضروری ہے، ایک بوٹی بھی ادھر ادھر زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ترازو رکھے، برابر برابر گوشت تقسیم کریں، ورنہ سود کا معاملہ ہوگا۔ اس سے بچنے کے لیے ایک تو وزن ضرور کر لیں، پھر احتیاط کے درجے میں 7 حصوں میں کسی میں زبان رکھیں، کسی میں کلیجی رکھیں، کسی میں سری رکھیں، کسی میں پایا رکھیں، کسی میں کھال رکھیں، تو مختلف چیزیں گوشت کے علاوہ ہر حصے میں رکھ لیں تاکہ سود والا عنصر پیدا نہ ہو اور اس چیز سے بچ سکیں۔ لیکن اگر یہ چیزیں آپ نہیں رکھتے ہیں، صرف گوشت ہوئی آپس میں تقسیم کرتے ہیں، تو بغیر وزن تقسیم کرنا جائز نہیں ہے، بھلے تقسیم کرنے والے آپس میں راضی ہی کیوں نہ ہو کہ بغیر وزن کیے 19-20 تقسیم کر لو، درست نہیں ہے یہ۔ قربان جب آپ نے جانور کر لیا تو اب اس جانور کے گوشت کو کس طرح بانٹا جائے گا؟ سارا کا سارا ڈیپ فریزر میں رکھ سکتے ہو، کوئی بات نہیں، شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہم پورا سال گوشت کھاتے ہیں، کوشش کریں ان لوگوں تک پہنچے جنہیں گوشت میسر نہیں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے پاس رکھ لیں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دیں، اس میں تقسیم کریں، اور ایک حصہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کریں۔ اپنے ہی رشتہ داروں میں تلاش کریں گے، بہت سارے سفید پوش مل جائیں گے کہ پتہ چلے گا کہ 3 مہینے 4 مہینوں سے انہوں نے گوشت نہیں کھایا، تو انہیں زیادہ سے زیادہ گوشت دیں تاکہ وہ ایک عرصے تک گوشت کھا سکیں، اور اس کی وجہ سے آپ کا اجر دگنا ہو جائے گا کہ صلہ رحمی کا اجر بھی آپ کو ملے گا۔ قربانی کا گوشت فروخت کرنا، بیچنا حرام ہے، لہٰذا جیسے شروع میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ کسائی کو اجرت کے طور پر گوشت دینا یا جانور کا کسی بھی ایک بال بھی دینا یہ جائز نہیں ہے۔
قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ دینا چاہیے۔ ہمارے محلے میں، برادری میں بہت سارے غیر مسلم موجود ہیں، خاص کر کے ہندو موجود ہیں، عیسائی موجود ہے، دینا چاہیے۔ انہیں محسوس ہو کہ ہم اپنے تہواروں میں، اپنے خوشی کے موقع پر انہیں بھی شامل کرتے ہیں، انہیں یاد رکھتے ہیں، کیا پتہ آپ کے عمل سے متاثر ہو جائیں اور اسلام قبول کر لیں، تو ضرور گوشت پہنچائیں انہیں۔ جانور کے اندر ساری چیزیں حلال ہیں، سب چیزیں کھا سکتے ہیں، بس 7 چیزوں سے خود کو بچا لیں۔ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک پتا، ایک مثانہ جس کو پیشاب کی تھیلی کہتے ہیں، غدود جو جانور کے پیٹ میں ہوتے ہیں، مادہ شرمگاہ، نر شرمگاہ، کپورے اور خون، یہ 7 چیزیں کھانا منع ہے۔ باقی چیزیں تو ہم نہیں کھاتے ہیں، لیکن جہاں تک معاملہ کپوروں کا ہوتا ہے، ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ یہ کھاتا ہے، اہتمام کے ساتھ کھاتے ہیں، اس کو محفوظ کرتے ہیں اور پراپر اس کی دعوت رکھتے ہیں۔ جس دن پکائے جائیں گے 2 صحباب کو بھی بلائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ دیکھو، یہ جائز نہیں ان کو کھانا، اگر جائز بھی ہوتا تو اللہ کے بندو طبیعت کے اندر کراہت بھی ہونی چاہیے کہ اتنی غلیظ چیز بندہ کھا رہا ہو، تو اس چیز سے خود کو بچائیں۔ تو جو اتنا خوبصورت اور لذیذ گوشت موجود ہے، کلیجی موجود ہے، سری پائے موجود ہے اور مغز موجود ہے، یہ چیزیں کھانے والی ان کو کھائیں، یہ غلاظتیں چھوڑ دینا کھائیں۔ یہ سارے مراحل کے بعد ایک مرحلہ قربانی کی کھال کا آتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ قربانی کا پورا جانور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا متعین ہو چکا ہے، اور جو چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا متعین ہو چکی ہو نا، اس کا بیچنا یہ جائز نہیں ہے، لہٰذا کھال کو بھی بیچا نہیں جا سکتا ہے۔ اب یہ جو کھال ہے نا، اس میں ہمیں 4 طرح کے اختیارات ملتے ہیں۔ ایک اختیار ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر ہم اس کو بنانا جانتے ہوں، دباغت کرنا جس کو کہتے ہیں، تو استعمال کر لیں، دسترخوان بنا لیں، جائے نماز بنا لیں، موزہ بنا لیں، جوتا بنا لیں، ڈول بنا لیں، مشکیزہ بنا لیں۔ اگر کرنا جانتے ہیں تو خود استعمال کریں، کر لیں اس کو۔ اگر اس طرح نہیں کر سکتے، اپنے دوست کو، رشتہ داروں کو، جو غریب حضرات نظر آتے ہیں ان کو ہدیہ کر دیں، یہ بھی درست ہے۔ اسی طرح فقراء، مساکین، مدارس وغیرہ میں صدقہ کرنا یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس یہ تینوں آپشن موجود نہیں ہے، نہیں کر پا رہے ہیں، تو اب اس کھال کو بیچنا آپ کے لیے جائز ہے، اس کو بیچیں، لیکن جو پیسہ آپ کو ملے اس کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ تو لہٰذا جانور کے اندر کسی بھی چیز کو اگر آپ بیچتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو اب اس آنے والا پیسہ جو بیچنے کی صورت میں وہ پیسہ ملا ہے، اس پیسے کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ لہٰذا دیکھیں، ہم جانور تو لے آتے ہیں، لانے کے بعد اس کی خدمت بھی بہت ساری کرتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے آپ حضرات سے عرض کیا کہ چھوٹی چھوٹی بہت ساری غفلتیں کرتے ہیں، ان غفلتوں کی وجہ سے پروردگار کو ناراض کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم گلیوں میں اسپیشلی راستہ بند کر دیتے ہیں، اب ہم کام کاروبار پہ جاتے ہیں، نوکری پر جاتے ہیں، دکان پر جاتے ہیں، پیچھے خواتین ہیں، بچے ہیں، ٹیوشن آنا جانا، اسکول آنا جانا، مدرسے آنا جانا، پریشانی کا سبب۔ پھر ایک جانور ہے، پتہ نہیں ہے، کسی پر بھی ہاتھ پاؤں چلا دیں، چوٹ لگ جاتی ہے۔ خیال کریں، یہ والا مرحلہ نہ کریں، لوگوں کو دھوکہ دے کر جانور نہ لائیں، اپنے کسی بھی عمل میں نمائش والا پہلو نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اور جو عیوب میں نے آپ کو بتائے ہیں ان تمام عیوب کا بھی خیال کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ غفلت میں ایسا جانور لے کر آ جائیں، جیسے کہ پرسوں ہمارے ایک ساتھی نے میسج کیا، ہمیں تصویر دکھائی کہ وہ جانور لے کر آئیں لیکن اس کا کان کٹا ہوا ہے۔ اب یہ بالکل واضح چیز ہے، لیکن چونکہ وہ سمجھتے نہیں تھے ان چیزوں کو، مسائل سیکھے نہیں تھے، گئے اور جانور لے کر آ گئے۔ اب بیوپاری کو کہاں ڈھونڈے، کہاں وہ ملے گا، ختم معاملہ ہو گیا، دوسرا جانور خریدنا پڑا۔ تو یہ جانور قربانی کے قابل تو نہیں ہے، ذبح کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو، صدقہ کر سکتے ہو، لیکن قربانی کے مطلب کا نہیں ہے۔ اسی طرح میرے اپنے ساتھ ہوا، ہمارے یہاں پر ایک جانور آیا، گائے تھی، میں سفر پر تھا، بھائی لے کر آئے، کسی نے کہا اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ اب وہ قصائی آیا اور اس کے پیٹ میں اس کے پیچھے سے ہاتھ ڈال کے پراپر چیک کیا اور کہا ہاں اس کے پیٹ میں بچہ ہے، لیکن اس کے اس عمل سے جانور میں ریئیکشن ہوا، کیا ہوا اللہ عالم، اگلے دن جانور مر گیا۔ تو اب
میں سفر پر تھا، میرے بھائیوں کو علم نہیں تھا مسئلے کا کہ جانور آ گیا پیٹ میں بچہ کوئی بات نہیں قربانی ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ مسئلے کا نہیں پتہ تھا، نقصان کیا ہوا کہ اس مسئلے کے نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ جانور ضائع ہو گیا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ابھی تو بہت مختصر میں نے آپ کو یہ ورکشاپ کروائی ہے، بہت زیادہ مختصر، بہت زیادہ تفصیلی ہیں اس میں، اس کی پراپر تفصیلی ویڈیو بھی میں آپ کو دے دوں گا اچھی طرح، چونکہ آج دوسرا چاند ہے، ابھی مزید آپ کے پاس 8-9 دن باقی ہیں، اچھی طرح مسائل کو سمجھیے، اچھی طرح، اس لیے کہ آپ ایک جان کو ذبح کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارہ جانور اپنی جان قربان کرے اور اللہ کے یہاں قبول بھی نہ ہو، اتنا بڑا خسارہ ہو۔ تو علماء سے رابطے میں رہیں، مساجد میں ائمہ سے رابطے میں رہیں، ان مسائل کو اچھی طرح سیکھیں اور پھر جانور ذبح کریں۔ اچھا، ان 10 دنوں میں نے آپ سے شروع میں عرض کی کہ بہت سارے عبادات متوجہ ہوتی ہیں، بہت ساری چیزوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، جیسے کوشش کریں کہ ان دنوں میں کوئی روزہ ضرور رکھیں، کیونکہ 1 سال کے برابر اجر ملتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہمارے یہاں غلط مشہور ہے کہ چاند جس دن ہوتا ہے اس دن سے لے کر 10 ذوالحجہ تک ناخن کاٹنا اور بال وغیرہ کاٹنا اس کو بالکل چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کو فرض واجب سمجھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ناخن نہ کاٹنا، بال وغیرہ نہ کاٹنا یہ پسندیدہ عمل ہے، مستحب عمل ہے، کرنا چاہیے، لیکن اگر بہت زیادہ بڑے ہوئے ہوں ناخن بال وغیرہ تو کاٹے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی فرض واجب سمجھ کر نہ کریں، مستحب عمل ہے، کاٹنا چاہیں بیچ میں کسی وجہ سے کاٹے جا سکتے ہیں، ان کو اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کو بھی غلط مسئلہ، اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ مزید مسائل بھی بہت سارے ہیں، سمجھنا ضروری ہے، رابطے میں رہیں، ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں، علماء سے رابطے میں رہیں، اور اس کے علاوہ کم از کم اگر ان 9 دنوں میں کسی دن روزہ نہیں رکھ پاتے تو 9 ذوالحجہ عرفہ کے دن کا روزہ ضرور رکھیں، اسپیشلی اس سال تو ضرور رکھیں کہ اس سال 9 ذوالحجہ عرفہ والے دن مکہ مکرمہ میں حج بھی ہو رہا ہوگا، تو یہ بڑا زبردست موقع ملا ہے ہم لوگوں کو اس سال، تو 9 ذوالحجہ کا روزہ کم از کم ضرور رکھیں۔ انہی دنوں میں ایک واجب اور متوجہ ہوتا ہے ہماری طرف، وہ ہے ایام تشریق، اس میں بھی غفلت پائی جاتی ہے۔ ایام تشریق 9 ذوالحجہ فجر کی نماز سے 13 ذوالحجہ کی عصر کی نماز تک، ان تمام نمازوں میں ہر فرض نماز کے بعد ایک بار مرد حضرات بلند آواز سے، خواتین آہستہ آواز میں تکبیر تشریق پڑھیں گے، اور یہ واجب ہے۔ تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنا واجب ہے۔ مرد حضرات پڑھ لیتے ہیں، چونکہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو کسی نہ کسی کو یاد رہتا ہے تو سارے پڑھ لیتے ہیں۔ خواتین سے گھر پہ تاکیداً پڑھوائیں، جائے نماز پر پرچی لگوا لیں یا کچھ کر لیں تاکہ ان کو بھی یاد رہے، اس لیے کہ اس کا نہ پڑھنا گناہ ہے، واجب ہے پڑھنا، چھوٹنے کی صورت پہ گناہ ہوگا، تو تاکید کے ساتھ اس کو کریں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بس دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ان اعمال کو قبول کرے اور ان 10 دنوں کو اچھی طرح کیش کرنے کی اور اچھی طرح ان میں ہمیں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے جو کچھ کہا گیا، پڑھا گیا، سنا گیا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاكم الله۔